آہ فیہا طویلا یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ الہی جڑا جڑا مومن پاک مقدس مقام تے ٹور کے آیا بیٹھے جو کچھ حصہ پیر لیندے اپنے دربار منظور تے مقبول فرما۔ بانیان مجالس سے جتنے مرحومین دنیا تو ٹور گئے جنت نہیں بھی جگتا فرما۔ مالک جڑا جڑا مومن پاک مجلسی ٹور کے آیا بیٹھے انہوں نے جتنے مرحومین دنیا تو ٹور گئے جنت نہیں بھی جگتا فرما۔ بے رزق مومن کو حلال دا رزق عطا فرما، بے اولادہ کو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں کو دیتے نہیں انہاں دی حیاتیاں بخش۔ مالک عبد جلال اللہ واسطے 12ویں آقا دا جل ظہور فرما، ساکوں دی زیارت دے قابل بنان دی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر۔ دیکھو کافی مجمع یہ اون خالق دا نعرہ ہے جن تو آکو تے ساکوں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمائے، یہ انہاں دا بھی خالق ہے، این تو ود خالق دا احسان ہے تو آکو تے ساکوں امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام جیسا امام عطا فرمائے، یہ انہاں دا بھی خالق ہے۔ اچھی آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے صلوات پڑھو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ اچھی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ صلوات۔ پنجویں رجب کو وقت صبح دے تے بغداد جو کا ڈھیا تے کوئی مر گئے قیدی زندان دے وچ، جیندا کوچ جہان تو تھیا۔ چاچا جی میں نوکراں پنجویں رجب کو وقت صبح دے تے بغداد چوکا ڈھیا تے کوئی مر گئے قیدی زندان دے وچوں، جیندا کوچ جہان تو تھیا تے جیندے 19 پتارانی وطانی اتے تے اوندا وارث کوئی نہیں رہا، پہلوڑ گئے چوں مزدوران دی تے زنجیر او پائی پیا۔ امام دے ہن 18 دیاں 19 ہن پتر، پتران جو ایک دنا ہے جناب قاسم،
عید دا چانا چڑھیے تے ماں دے سامنے آ کھڑا اماں اجازت دینی میں وینا دیکھن بازار کیویں سجے ہوئے ماں دی اکھیں وس پیاں نے رو رو کے آدھی بیٹھیے میرا لال تیں ونجنا ہے بازار نانے دے ان تے ظلم کرے سنیا میں کہیں کو جاکھنا تا کوئی نہیں واہ ان تیو جڑے سید نا تھوڑے سامنے آویا ان تے ظلم کریں دے ہوئے ماں رونی ہے ون میرا لال اللہ دے حوالے بازار چا کھڑے ڈٹھے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے ماں پیو دی انگلیاں نپی ودن بازار چو مختلف شئیں ودے گندن آسمان دے پاسے ڈٹھس ہولے ہولے آدھا کھڑے پالنے والے آج میرا پیو گھاری چو ہو ویا میرے نال آویا جیشے آکھاں ہوا گھن دے ویا ایک مسلمان یہ اللہ سنن کولا کھڑے شہزادہ کہیں دا پتریں آدھے 7ویں امام موسیٰ کاظم دا پتران 7ویں امام دا نا سنس بغض صداد دا شولائی دا دلیج بڑکے پیار دا ہاتھ مارس گلابی عطر دے قطرے نکلنے شروع ہیں آدھے جاؤ بغداد دے قیدی دا پترا تیرا کیڑا کم میں تو بازاری چایا کھڑے روندہ ویا ایک گھر رچ ماں دی پئیے نگاہ رو رو کیا دیئے میرا لال کہیں مارئی امن تو دسا میرا پیو کن گئے ماں رو کیا دیئے بغداد اچ کہہ دے امن میرے پیو دا جرم کیڑا ہے ماں رو کیا دیس بے جرم و بے خطا اماں وقت اجازت دے میں پیو کو ملن وینا ماں دی آنکھیں واس پئین رو رو کیا دیئے جیڑا بیرا وطن تو ٹر رہے نہ جیندہ پیو تک گئے نہ جیندہ میڈو ولے بھینی بھیراواں دیاں تانگ جے رہ گئیں تے کوئی بھیرا وطن تے جیندہ نہیں آیا رو رو کے ماں دی بیٹھس میرا لال تیریاں ہن 18 بھینی ہون تے کو نہ ونجن دے سن تہجد دے ٹائم تے کو اٹھے سن بھینی سٹیوں یا حسنیاں تے وقت ٹر ونجیں اللہ گواہ ہے سدھے نیندر نہیں آندی تہجد ٹائم تھے تے ماں حقل ماری قاسم جی اماں اٹھی میرا لال پیو کو ملن نہیں وینا تڑپ کے اٹھے تہجد دی نماز مکئیس ماں ہولے ہولے ہاتھ پکڑ کے آدھی بیٹھی ہے میرا لال پیو کو ملن پیا وینے کوئی پوچھی وطن تو آنکھیں غریب بولو وطن رو رو کے آدھا بیٹھے اماں میں کوشش کرے سا نڈے سے سا کوئی مجبوری بن گئی تا ماں دس اپنی قسمت اجا گالی مکیاں میں قاسم دی چھوٹی بہن دی آنکھ کھلی ہے 17 بہنی کو اٹھائیس جلدی کرو اٹھو وقت کوئی بیا بھیرا ویندہ پیا وے جائیں جیندہ کوئی نہیں بلنا 18 بہنی اٹھین قاسم دے ارد گرد آ کے بیٹھین کین پیا وینے پیو کو ملن پیا وینا ویر بغداد دو ویندہ پہیں ساڑھے حصے دے پیو دے توک چمیں کڑییں چمیں بیڑییں چمیں یہ کو جا کھیں دھیاں آدیاں پیانی 14 عیداں گزر گئیں مساں تیری تانگتے ہیں بابا ایک واری وطن تے والا سفر شروع کی دس تقدیر آپ اچھے ہلے دے شہری راج رونے قاسم شام دی نماز پڑھیس مسجد دے وچ بیٹھے تے آدھا بیٹھے ہے حسین تیرے تو صدقے تھی وہاں ستا نماز پڑھیے تے کو سجدے جو کون دے رہن ایک مومن ہے جنا نا ہے ابو بصیر شہزادے دے یہ لفظ سننے کولا بیٹھے آدھے کتھو دا وسدہ ہیں لگدا تا مومن ہے آدھے ڈسا نہ سکدا میری مجبوری ہے آدھے ہیں مسافر تا آج دی رات رہ میرے کول شہزادے کو نال لیس گننا ایک کھانا کھویس سونا بستر بنا دیتس آدھ رات دے ٹائم کو پیو خواب جو ملیس شہزادہ بابا بابا کر کے اٹھی بیٹھے ابو بصیر کولا بیٹھے آدھے دسا روندہ کیوں ہیں آدھے جن تے ویندہ پی ہمیں ان تے نہ ہمائی سکدا وطن تے نہ ہمائی سکدا آدھے اے ہے تیرا گھر یہ تک دل آکی رہ جلے دل نہ آکی بے شک ٹور ونجے پہلی دیوار دے کھانا دیتس دوجی دیوار دے تریجی دیوار ابو بصیر جلے کھانا دیتے شہزادے ہولے ہولے واپس کیتے دسیندہ بیٹھے یہ صدقہ تے میں 1000 دا سیاہ تریجہ دیئے صدقہ میرے تے حرام ہے سبیل تے لگیس ڈپٹی پانی پلاویا مومن پانی پیونا یا مسلمان تے ٹر ونجنا شہزادہ رو رو کیا تسا پانی پہ پیندے ہو سارے کربلا تسے کو ہی دے رہن انہوں شہزادے دی عمرہ ہوئی 17 یا 18 سال ابو بصیر آ بیٹھے گھارچ اپنی گھر علی گوادہ شہزادے جوان ہے ساری دھیوی آسمان جوان ہے اجازت دینی تو میں اندھی شادی کرنا رو رو کے حدیث اون دے نال شادی کرے نہیں جاندے وطن دے کوئی پتہ نہیں لوگ تانے دے سنیا
اکھی واس پینے سے رو رو کے آدھتے کو کیا دساں جلے میرے ویڑے چاندے میں کوئی میں لگ دے جی میں ستواں امام موسیٰ کاظم ودا ٹردہ ہوئے شادی دی آفار ہوئی سیران دا دیاں آئے اے عجیب بن رہے سیران دا دی مٹی تے بہ کے روندہ بیٹھے آسمان دیا سہیلیاں دی پئیے نگاہ اتھائیں یہ تا آسمان بیٹھی آسمان تیری ہوں دے نالے شادی پئی ہوں دے جڑا سیران دے دی روندہ بیٹھے آسمان سدے پیو کن بابا میرے کولا شہزادے کو ونجا کسا شادی دی تاریخ تبدیل کرنے بھینی کو صدا ونائی تا بھینی کو صدا ماں کو صدا ونائی تا ماں کو صدا ابو بصیر کولا بیٹھے شہزادے کو یہ گل کی تھی سی یکھی واس پئیاں میں رو رو کیا دے چاچا سادے پردادار گھر تو بیروں ٹے ماں ننجدہ دین تے اوکھی بن ونجے اللہ گواہ ابو بصیر رو کیا دے بچڑا وقت روندہ کیوں ہیں رو رو کے آدھا بیٹھے ایک وقت یاد آ گئے آدھے کیڑا وقت آدھے ساڑھا ایک امام آجندہ ناہا حسین جے 28 رجب کو وطن مدینہ چھوڑا آجندہ 18 سال دا جوان پتر نالا جدہ وطن چھوڑ کے ٹورن لگا بھین کو لا کھڑی ایس رو رو کے آدھی اکبرہ میں تیرے حصے تھی بھینا پلو بھین تو بنا میں شادی ہو گئی چاچا جی دو ہستیاں ایو جیاں ہن جنہ دعا منگیے مالک کے نات سکو دھی دے سادہ دھی تو بغیر جھٹ نہ گزرے سادی دھی دا سادے بغیر جھٹ نہ گزرے ہی غریب کربلا حسین جن دعا منگیے تے مالک کے نات معصوم حسین دیتی ہے پیو گھاری چاہوے نہ دھی کو ہاں نہ لاوے رو رو کے کہا ہے میری قسمت دعا تا منگیم 4 سال دی عمری تین رول ہو جانا ہے دوجا ایک قاسم ہے جن دعا منگی ہے ایک بھین ہے جن نا فاطمہ ایس پیاری بہو ایس بھین دی خاطر دھی منگیس مالک دھی دیتی ہے تے نہ رکھے اس فاطمہ آوے سبیل تے ڈپٹی پلاو کے واپس آوے دروازے تو اندر داخل ہوئے دیکھیا دھی دے چہرے دو دھی دے کولا باوے دھی کو چاوے تے پیار کرے بولیاں بولنا آپ سکھیندہ رہے ٹرون آپ سکھیندہ رہے انہوں دھی 4 سال دیا یہ تقدیر جو ہے پانی آپ علیہ ایک مسلمان کو اللہ گوائے پانی پیتا ہے شہزادے دیاں کھنیں سامان دے بدل وستے پین آدھے تو پانی پینا ہے سارے کربلا تسے کوہیں دے رہے سارے اوئی کوہیں دے رہے جڑے ماں کو مائی نہیں سر سکدے بولیاں نہیں بول سکدے مسلمان ہاتھ جوڑ کے آدھے دسا تو کون ہے آدھے میری مجبوری ہے آدھے تے کو مدینے علی محمد دی دے دکھے پاسے دواستے دسا زادہ کون ہے مدینے دو منہ کر کے آدھے اماں پوتر تے ناراض نتھی میں بہوں وڈی مجبوری بن گئی ہے اماں واسطہ ایو جیاں پاتنے میں نہ کر سکدا رو رو کے آدھے میں 7ویں امام موسیٰ کاظم دا پترہ اللہ گواہ مسلمان بازاری جائے زہر گدی زہر اتنی ساخت ہے اگر دریائی سٹی ونجیا مچھلیاں تڑے کے بہرہ میں نا انگورا زہر ملے سی کولا کھڑے ہاں شہزادہ توفے تے نگاہ پئیے اکی واس پئیے نہ ہولے ہولے آدھے آئیو ساری جادہ ورسا ڈونی والے موج پاتے ہیں روندہ ہویا ٹرائے زہر سر شروع کی تے دیواران دیا ٹیکاں لگدان دے دروازے تے آ کھڑا ہے 4 سال دی دھی کو آدھے بچڑا دروازہ کھول پیو زخمی بھی کھڑ نہیں سکدا 4 سال دی دھی دروازہ کھولے پیو اندر داخل ہوئے ہاتھ ودا کے کھڑی رہی ہے کیڑا ٹائم اسی بابا جیسی جلے کچھ دیر پیو نہیں جایا مسومہ پیو دے چہرے دو ڈٹھائے اوہلے قاسم کو خون دی تریجی الٹی آئیے ہاتھ جوڑ کے آدھیے بابا چان جا تیری مرضی دسات کو کون مرندہ رہے غریب آدھے میری دھی ظلم کو بستر بنا دے گھر ونجے
4 سال دی دھی ہوئی کوئی نواسی ہوئی کوئی پتر ہوئی کو آگ بستر بنا دے بستر بنا سنگن تا ٹھیک ہے نہیں تا سیدان دی غربات راج کے رنا کر اللہ گواہ دھی ایک سیڈ تو بستر بنے دیئے بھئی سیڈ تو بستر لپٹیج میں دے رو رو کیا دیئے بابا نراز نتھی میں میرے گول بستر نہیں بڑھدا رو رو کیا دے فاطمہ دسا ماں کن گئی ہے یہ منان کی حویلی گئی ہے وانج میری دھی ماں کو آنکھ میں دا غریب بابا سدیں دائی دھی ٹریے ماں دے گولا بیٹھئے ماں دے کھلے والی نے روندی بیٹھئے دیا دی اماں میرا غریب بابا سدیں دائی ہاتھ جوڑ کے آدھئے پیو کو آنکھیں میری بڑی مجبوری ہے میں نہ آ سکتی روندی یا کھڑیے بابا ایتھا میری پھوپیاں ہو میں نہ میری ماں ہوئے آنکھیں میں صداں جلدی آویں نہ تیری کیا لگ دیئے قاسم نے آنکھیں واز بیانا دے میری دھی میں کو مٹی چاہ دے دھی مٹی چاہ دیتی ہے کیوں جیاں وقت ہو سی پیو وجہ جیندہ دھی دے سارے چ مٹیاں پیا پیندہ دھی دے سار تو چادر لائی سی قاسم نے آنکھیں واز بیانا رو رو کیا دیئے بابا چادر آپ لہنے روندیا پہ پیو رو کیا دس میری دھی میں کوئی ایک وقت یاد آگئے بابا کیڑا وقت رو رو کیا دے ایک ساڑا امام آجندنا حسین آدامی محرم کو وسط باغ دے لٹ پہ گئی ہے بغیرہ تو دی بھیر دی چادر نیزے نہ لائی دھی دے دوری لہناریا تماچے مرنداریا اندیاں بھیڑی تے حرم تے نوہ تے دھیاں کو قید کر کے کہیں ویلے کہیں بزار نے دے آئین دھی رو پئیے ماں دے کولا کھڑیے تے ماں دے نگاہ پئیے تڑپ کے اٹھیے آدھیے بچڑا جسا سارے چ مٹیاں کہیں پائین میرے غریب بابے پائین جلدی نال اٹھیے اٹھئیے جدہ قاسم ستا ہویا اوہلے قاسم کو خون دی تیرویں الٹی ہے یہ جل دھی تے بیوی کولا کھڑے نیسا ہاتھ جوڑ کے آدھیے نراز نتھی میں میری بہت بڑی مجبوری ہے قاسم دے کیاں قاسم تے کو پتہ نہیں کلو کی 7.5 امام موسیٰ کالم کو زہر مل گئی ہے جہندے جگر دے ٹکڑے کبیج کے بہران دے رائن جہندہ وارث کوئی نہ چوں مزدورہ میہ چاہے پول بغداد دیوان رکھنے آدھے زنجیر کہیں نہیں لائے زندان گوشت کھا گئے آئین اللہ گواہ اپنا درد بھول گئے تڑپ کے اٹھے آدھے ہائیو میدہ کہہ دی بابا ہائیو میدہ اللہ راسی بابا ہائیو میدہ مظلوم بابا کوشش تکی تیم جیندہ ملنا سکا رو رو کیا دے آسمان تیری منت کرے نا میں 7ویں امام دا پترہ زادہ سیدہ میں چند منٹ دا مہمانا میں مر ونجنا ہے میرے بعد میری دھی کو نال چلا میں مدینے لگی ونجے محلہ بنی ہاشم جا پوچھے غریب الوطن دا گھر پوچھ کے میری دھی کو پوچھا میں ضرور اللہ گواہ قاسم درو پرواز کر گئی ہے ابو بصیر ہے بلار جو کفن کفور گھڑا ہے دروازے تے آ کھڑے ڈٹھے دروازہ بندے حقل ماری زاسمان دروازہ کھول دیا دیے بابا دروازہ کی میں کھولا پردہ ہے پردے دا نام ہے ابو بصیرہ دے میری دھی پیو تے دھیاں دے پردے تا کوئی نہیں ہوں دے رو کیا دیے بابا میڈا پردہ کوئی نہیں میہ دے وارے ساگائیں پیو رو کیا دے
دسا میاں دا کیڑا وارث آیا ہے دھی رو رو کیا دیے بابا مدینے والے محمد دھی آئی بیٹھی ہے جہنا پاسا زخمی ہے دوئیں ہاتھ پاسے تے رکھی بیٹھی ہے جڑی وین کر کیا دیے بچڑا ہکا جا مقرر کرو میں ٹور نہ سکدے پل بغداد روماں جاہلے آ روماں اللہ گوائے میں درن قاسم تیری قسمت چنگی ہے مومنہ دے شہر چٹر رہے غسالی مل رہے کفانی مل رہے جنازہ ہی پڑھائیانے کباری بڑھائینے میں حسین دے اکبر تو صدقے تھیواں او جائے کتے بھلی برچی لگی ہے پیو آکھے برچی کڑی ہے پیو کس گیا پھوپیاں شام دو ٹور گئیاں ہیں نہ غسال ملا نہ کفن نہ کہ جنازہ چاچا میں نو گراں میں صدقے اکبر دوں جنیاں پھوپیاں شام دو ٹور گئیاں ہیں پیو ہی مریض گیا نہ کہ غسال دیوائے نہ کفن ملے اللہ گواہ کچھ دیاں تو بعد ابو بصیر نواسی کنال لائے رو رو کیا دیا میری دھی تے قوتن پچھواں لالا کے مدینے دے بار وائے میری دھی تو اتھا بے رہے میں تیرا گھر گھلینا مدینے دیا گلیاں جو پھر دعوت ہے پوچھ دعوت ہے کوئی ہے جڑا غریب الوطن دا گھر دساوے کہیں گھر نہیں دسایا ابو بصیر روندہ یا کولا کھڑا ہے رو کیا دے بچڑا میری مجبوری ہے تیرے بابے دا گھر میں کو نہیں لبھدا رو کیا دے بابے میرے پھوپیاں میری ہیں گھر میں گلے ساں چاچا میں نو کراں رو رو کیا دے گھر میں دے پھوپیاں میری ہیں تے گھر میں گلے ساں مٹی جیسی ساری جپاتی سی مدینے دیا گلیاں جو رونا شروع کی تے یتیم سیازادیا رو رو کیا دے بابا میں کہہ دے کلو پچھا غریب الوطن دا گھر کھیڑا ہے انہوں قاسم دی ماں مسلح عبادت بیٹھی ہے دھیاں کوا دیے دروازے تے ون کھڑو میں کو لگ دے آج قاسم پیان آئے 18 دیاں دروازے تے آؤ کھڑی ہیں انہوں بچی کو روندہ ڈٹا نے فاطمہ دیے بچڑا کہے کو گلیں دی ودیاں رو رو کیا دیے غریب الوطن دا گھر کھیڑا ہے رنیے تے دیا بچڑا میں غریب الوطن دی بھیڑا کولا کھڑیے بدری جی کوہاں اللہ ییس بدری جی دسیں دی ودیے میرا پیو میں کچھیں دا پھوپی میں کو کسے سنیں دا ایک میری بھیڑے جننا فاطمہ ہے او میں کو فاطمہ نال پیار ڈھیرے میں فاطمہ دے نا تو تیرا نا پیار رکھ دا بدری جی کو چاہ کے اتھائیے جتا ماں دیاں کین دی بھنائی مک گئی ہے اما ہاتھ ودا سجن ملن ہے نہیں اللہ گواہ سجنہ دا نام ہے قاسم دی ماں دوئے بھئی ودھائی ہیں رو رو کیا دیا قاسم ہونا ہے جدا ماں دی دید مک گئی ہے میں نو کراں رو رو کیا دیا قاسم ہونا ہے جدا ماں دی دید مک گئی ہے اللہ گواہ یہ لفظ مکہنے ساجے قاسم دی دھی آ گئی ہے دھی کچھ ہے جھولے جبلایا ہے تے وین شروع کی تنیس آج یہ بچڑا نسا پیو دی کیویں نبھدی ودی آئی نواسی رو کیا جینو 5 رجب کو میرے دادے کو زہر ملی ہے انو 26 رجب دنیا میرے پیو کو زہر مل گئی آئی جڑا رو رو کیا دائی بابا نراز نہ تھی میں آماں دکفانی پماں لاش دفن کراواں مومنین کرام دربار انتظامیہ پیر بابا شاہ مردان سے میں گزارش کروں گا کہ پنڈال میں تشریف لائیں اور تمام مومنین کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں
اور آپ ہی کے تعاون سے یہ سب ممکن ہو رہا ہے۔ جلدی سے آ جائیں دربار پیر بابا شاہ مردان کی انتظامیہ کے لڑکوں سے گزارش ہے، اور ماؤں بہنوں میں بھی میں اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اور مومنین سے بھی تعاون کریں۔ خداوند کریم آل محمد کے صدقے میں آپ کے رزق کو وسعت ہو۔ خداوند عالم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ خالق کائنات آل محمد کے صدقے میں جو بھی بے اولاد مومنین ہیں، صدقہ باب الحوائج کا اولاد نرینہ ہو۔ سید صفدر حسین شاہ کی زوجہ کے درجات بلند ہو۔ ایک بی بی ہے، خداوند عالم باب الحوائج کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ محمد حسین شاہ کی ہمشیرگان جو وفات پا گئے، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ حسنین رضا بیمار ہے، خداوند عالم آل محمد کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بابر نعمان کے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ سلمان علی عرف سنی کو مولا نوکری عطا فرمائے۔ وہ دربار شاہ مردان پر ذاکر لیاقت حسین سمندوانہ کو پڑھائیں گے۔ ضیاء اللہ بلوچ مرحوم کے خداوند عالم درجات کو بلند فرمائے۔ ڈاکٹر خرم حمید خان کے فرزند علی خان کو اللہ پاک صحت دے۔ صغیر حسین خان کو اللہ پاک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ایک مومن مخصوص کی پھپھو تکلیف میں خداوند عالم آل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ صغیر حسین خان کو اللہ صحت عطا فرمائے، وسیع رزق عطا فرمائے۔ کریم اللہ صدقہ پنجتن پاک کا عمران حیدر بلوچ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور اپنا گھر عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ ایک مومنہ مائی کی آنکھیں خراب ہیں، دعا کریں آج کے پاک دن کا صدقہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تاج رسول کو اللہ پاک اس کی مشکل آسان فرمائے اور اس کے کاروبار میں اضافہ ہو۔ خداوند عالم آل محمد کے صدقے میں عاشق حسین کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کامران حیدر، واصف سعید، حافظ محمد یاسر خان اور ان کو مولا بیٹا عطا فرمائے۔ کامران حیدر کو اچھی نوکری پر فائز فرمائے۔ سید زوار حسین شاہ کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے، رزق میں وسعت و پریشانیاں دور فرمائے۔ الیاس رضا کو اللہ پاک وسیع رزق عطا فرمائے۔ ایک مومنہ مائی بیمار ہیں، دعا کریں صدقہ آل محمد کا صحت سلامتی ہو جی۔ اے میرے مولا، ایک مومنہ مائی بہت پریشان ہے اور ان کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کو اچھی نوکریاں ہوں جی۔ من جملہ جتنے بھی مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں، خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں قدم قدم پر ہزار ہاں نیکیاں شمار فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں فدا حسین بھڈوال غضنفر بھڈوال کو زندگی والا وارث عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین مخیر حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں، جتنا بھی تعاون ہوا ہے، خداوند کریم آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ خداوند کریم آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کی نیک شرعی دلی حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے۔ سید مرتضیٰ شاہ کی اہلیہ سخت بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ سید اقبال حسین شاہ کے رزق میں وسعت عطا ہو۔ برائے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مومنین کرام اعلان سماعت فرمائیں۔ سالانہ مجلس عزا 8 محرم الحرام دن کے ٹھیک 2 بجے بمقام امام بارگاہ امام مہدی ناز ٹیلی فون ایکسچینج منڈی ٹاؤن منعقد ہو رہی ہے، جس میں علی جناب سرکار علامہ سید امیر حیدر شمسی آف اسلام آباد، علی جناب مولانا سید عابد علی شاہ آف ڈی آئی خان، ذاکر اہل بیت خواجہ بلال حیدر آف جلال پور پیروالا، ذاکر اہل بیت علی رضا شمسی آف راول پنڈی، ذاکر اہل بیت محمد اسلم خان سیڑ آف پیر صاحب۔ اختتام مجلس نو خانی ماتمداری علم سرکار وفا برآمد ہوگا۔ ہم آل محمد سے ولا رکھتے ہیں، پروانہ جنت بخدا رکھتے ہیں، ہر مشکل سے بچاتی ہے ہمیں ناود علی،
ہر مشکل سے بچاتی ہے ہمیں ناود علی، موسیٰ کی طرح ہم بھی آسا رکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خطیب شاہ نجف، عالم با عمل جناب مولانا سید دانش علی رضا نجفی آف نجف خطاب فرمائیں گے۔ برائے خوشنودی آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات پر محمد و علیہ۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات۔ کچھ دعائیں ہیں جن کے لیے کہا گیا محمد آصف، انہیں پروردگار زندگی والا آزادار بیٹا یا بیٹی نصیب فرمائے تو وہ نیاز میں چاندی کا جھولا دیں گے۔ کامران حیدر، پروردگار نے بیٹا عطا فرمایا اور ان کی اچھی ملازمت کے لیے دعا کی التماس ہے۔ واصف سعید اور حافظ محمد یاسر خان بھڑوال، یہ دونوں بھائیوں کو پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بالعموم جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں یا نہیں ہیں اور اس اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، دعا ہے پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد کا، صدقہ جناب رباب کی اجڑی گود کا، انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، انہیں عزادار اولاد عطا فرمائے۔ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اس آستانے کی شخصیت کہ جنہوں نے یہاں عزاداری کی بنیاد رکھی، سید غلام رضا شاہ، جن کی تربت یہاں موجود ہے، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے، انہیں جوار رحمت اور شفاعت جناب سیدہ کونین نصیب فرمائے۔ ان کے فرزند ارجمند کہ جو آج اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی یہ محنت، ان کی یہ زحمت اور آپ کا ان کے ساتھ تعاون آل محمد کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور یوسف زہرا وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ الفاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ محمد وآلہ المعصومین۔ صلوات پر محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات الله واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں عروس سخن کو زیور حمد سے آراستہ کرتا ہوں اس ذات پروردگار کی خوشنودی کی خاطر کہ جس کی عطا کے بحر بے کراں ہمیشہ معجزن رہتے ہیں اور جس کی نعمتوں کے سفینے ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں درود و سلام کی دلسوز کیفیتیں مختص کرتا ہوں ان وجہ اللہی ہستیوں کے ساتھ کہ جن کے فیض وجود سے ہر موجود خلقت وجود سے مزین ہوتا ہے جن کی زندگی ہمارے لیے دستور حیات ہے اور لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اتنی بصیرت عطا کی ہے کہ ہم علی جیسا رہبر تلاش کر سکے جس نے ہمیں اتنی نظر سے نوازا ہے کہ ہم نے علی کو اپنا رہبر اور اپنا پہلا امام تسلیم کیا ہے دیکھیے جن کے ہاتھوں میں
سورج ہو آفتاب نشیں ہو کر پھر وہ ستاروں اور موم بتیوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں علی کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں علی کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور علی منبر پہ ہو تب بھی علی ہے، علی منبر پہ نہ ہو تب بھی علی ہے۔ علی نعمت عظمی الہیہ کا نام ہے۔ علی ہیرا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی ہیرا ہے، اور ہیرے کی قدر لوہار نہیں جانتے۔ ہیرے کی قیمت پوچھنی ہے تو جوہری کے پاس جانا ہوگا۔ اگر تمہیں علی کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو تاریخ کے بکے ہوئے ضمیر فروش مورخ کے قلم سے نہیں، محمد کی زبان سے پوچھنا ہوگا۔ یا علی، کہ جنہوں نے فرمایا لولا علی لما خلق اللہ الجنت والجہنم، لولا علی لما خلق اللہ الثواب والعقاب، لولا علی لما بان الحق عن الباطل، لولا علی لما بان المؤمن عن المنافق، ان اللہ قد امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، ان اول من سلمنی وصدقنی هو علی، ان اول من يدخل الجنت هو علی، ان اول من آمن بی هو علی، علی رأیت الہدی ومنار الایمان، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی منی وانا منہ، علی منی وانا منہ، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من اراد الحکمت فلیأت من الباب۔ آپ کی خاموشی کی قسم، یہ سب کچھ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر نے ہر مقام پر اپنے مددگار کا تعارف کروایا۔ اگر بات آپ کے ذہنوں میں ہے تو بات پچھلی مجلس سے متصل ہو جائے گی، اور آج نتیجہ سنو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی جانشین پیغمبر ہے، علی جانشین رسول تھا، ہے اور رہے گا۔ کیا فرمایا؟ باب و علمی علی، عیبت و علمی علی، خازن و علمی علی، مفتاح و علمی علی، من ارادہ ان ینظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی حلمہ و الى موسیٰ فی حیبتہ و الى عیسیٰ فی غیبتہ و الى یوسف فی جمالہ و الى محمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اور خدا کی قسم پیغمبر نے حد کر دی۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ علی سے خطاب کر کے فرمایا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کا شجرہ سلامت ہوگا، تجھ سے دشمنی وہ رکھے گا جس کی ماں غیرت کے نام سے ناآشنا ہوگی۔
اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا علی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد حدیث سرور دو عالم کا ترجمہ ٹھہری۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں تو میں 4 مرسلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث سرور دو عالم کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ یہ جو آپ آج یہاں بیٹھ کر علی سن رہے ہیں، یہ محنت ہے تمہاری ماؤں کی، ورنہ علاقے کی آبادی کتنی ہے اور کتنے علی کو سنتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں۔ محنت ہے تمہاری ماؤں کی، گھر جانا ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ کے حق میں کبھی خیانت نہیں کی۔ حدیث سرور دو عالم کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے دشمن ہم سے نہ الجھ، ذرا اپنی ماں سے پوچھ، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری۔ یا علی یا علی۔ کوشش کیا کریں پیچھے والے بندے بھی ذرا اسی جوش و خروش کے ساتھ میرے ساتھ بولا کریں، اس لیے کہ سب کا امام علی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اسے علی الاعلان ممبر سے بیان کرتے ہیں، اور اپنا عقیدہ بیان کرنے کا ہمیں قانونی، آئینی اور شرعی حق ہے کہ علی وہ ہے جو پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، پیغمبر کا خلیفہ، پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کا بھائی، پیغمبر کا وصی، پیغمبر کا ولی، پیغمبر کا جو وزیر ہے وہ علی ہے۔ فضل ابن ربی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس خلافت کی قیمت علی کی نظر میں کیا ہے۔ شاید دنیا یہ سمجھے کہ علی مسند خلافت پہ آیا تو علی بنا، علی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، نہیں، علی تمہاری خلافت کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جو محتاج ہو پھر وہ علی نہیں ہے۔ فضل ابن ربی یہ امام رضا کے دور میں ہے۔ یہ ایک جملہ کہتا ہے میں نے خلافت کو تاریخ میں 2 مرتبہ بڑا بے توقیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا ذلیل، رسوا اور خوار ہوتے دیکھا ہے۔ کب؟ ایک اس وقت کہ جب علی ابن موسیٰ الرضا کے سامنے خلافت ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور بطول کا بیٹا دھتکار رہا تھا، اور پھر اس وقت کہ جب خلافت علی کی دہلیز پہ آئی، ہاتھوں کو جوڑ کر، سر کو جھکا کر یہ کہہ رہی تھی، مولا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور علی دھتکار رہے تھے۔ جب لوگوں کے اصرار پر اسے قبول کیا تو پھر ایک جملہ فرمایا کہ واللہ لو تزوج بہ النساء او ملک بہ الاماء لرددت، لو وجدت قد تزوج بہ النساء او ملک بہ الاماء لرددت، میں جب مسند خلافت کو قبول کروں گا پھر میں دیکھوں گا جس نے بھی بیت المال سے کسی خاتون کو حق مہر عطا کیا ہے
یا کسی نے بیت المال کے خزانے سے کوئی کنیز خریدی پھر کسی کو دی ہے یا خود مالک بنا ہے، لردت تو میں علی وہ سب پلٹاؤں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کو محراب مسجد میں ضرب ماری گئی تھی۔ قتل علی ابن ابی طالب فی محراب المسجد لشدت عدلہ، علی کو محراب مسجد میں ضرب علی کے شدت عدل کی وجہ سے ماری گئی۔ تو سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ پیغمبر نے بہت تعارف کرایا، ہر مقام پر علی بتایا، قرآن نے ہر مقام پر علی بتایا، 1000 آیات ہیں کم از کم جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے علماء اور مورخین نے بھی کم از کم 500 آیات کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، اگر پیغمبر علی کے لیے کچھ نہ کہتے، یہ جتنا کچھ علی پڑھ کر سنایا ہے یہ نہ ہوتا، تھوڑی سی ایکو اس کی کم کریں، ہلکی سی، یہ نہ ہوتا، اور قرآن کی یہ جتنی آیات ہیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں یہ نازل نہ ہوتی، تو پھر کیا علی ابن ابی طالب خلیفہ بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے تھے؟ تاریخ کی روشنی میں عقل سلیم کا جو مالک ہے، جس کے پاس عقل نام کی چیز ہے، اس کے سامنے اگر تاریخ رکھی جائے، پیغمبر کی یہ حدیث اٹھا لی جائے کہ یہ علی کے حق میں نازل تو ہوئی ہیں، وارد تو ہوئی ہیں یہ آیات بھی اور یہ احادیث بھی، مگر ایک مرتبہ ان کو ایک جانب رکھ کر پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے عقل کے ہوتے ہوئے کہ محمد کا خلیفہ بلا فاصل کون ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کس وجہ سے بنایا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، باقی تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا۔ تو ہمارا یہ ذمہ داری ہے یا نہیں کہ ہم اپنی عقل والے اس خانے کو بھی استعمال کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، پھر سمجھیں، نتیجہ خود بھی تو نکالیں، پھر دیکھیں کہ جواب کیا نکلتا ہے۔ جواب کیا آئے گا کہ جو پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عالم ہے، عالم کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے، میں سادہ ترجمہ کروں، جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ شجاع ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ سخی ہے، اس لیے کہ یہ مسند ہے محمد مصطفیٰ کی، اس سیٹ پہ وہی آئے گا کہ جو انہی صفات کا حامل ہوگا۔ تو ہمیں تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد صرف علی نظر آیا کہ علی ایسا ہے، شجاع بھی ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، سخی بھی ہے، اور ہر مقام پر بتایا۔ پیغمبر جب اس دنیا سے گئے، ایک مرتبہ پیغمبر کی بیٹی جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، صلوات پڑھنی ہے تو بلند آواز کے ساتھ زحمت کریں۔ محبوب ابن لبیب ایک شخص ہے، بی بی جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے۔ پیغمبر نے بھی جس طرح بتایا، پہنچایا، بی بی نے بھی اسی طرح وقت کے امام کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ خلافت علی کا حق ہے۔ وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی زوجہ ساتھ تھی، اس نے اپنی زوجہ سے کہا جا کر پوچھ آؤ کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی مسند پہ بیٹھنے کا حقدار کون ہے، علی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کی بیوی آئی، اس نے کہا
شہزادی میرا شوہر یہ سوال کر رہا ہے، میں اس کا جواب چاہتی ہوں۔ فرمایا خلافت کا حقدار علی ہے۔ اب دوسرا سوال کیا کہ پھر جاؤ اور جا کر پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ خلافت کا حقدار علی ہے تو دلیل کیا ہے؟ وہ آئی، بی بی نے ایک جملہ فرمایا، کیا تم غدیر کا میدان اور غدیر کا منبر بھول گئے ہو؟ وہ واپس گئی۔ میں بڑی جلدی سے کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے مطالب ہیں ان کو آج ہی سمیٹ دوں اور کل محرم کا ایک چھوٹا سا مختصر وقت میں پیغام دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ واپس گئی، اس نے بتایا، اس نے پھر بھیجا، تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو بھیج رہا ہے۔ کہتا ہے جب خلافت علی کا حق تھی تو آپ مسجد میں کیوں گئی ہیں؟ علی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ مسجد میں کیوں گئی ہیں؟ علی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ اور علی تو خلافت لینا چاہتے تو یہ علی کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جس نے خیبر فتح کی ہو، جو خندق کا فاتح ہو، یہ علی کے لیے چند لوگوں سے یہ لکڑیوں کا منبر یہ حاصل کرنا یہ مشکل کام نہیں تھا۔ پھر آپ کیوں گئی ہیں؟ علی کیوں نہیں گئے؟ علی لے لیتے جا کر۔ جیسے ہی وہ آئی اس نے یہ سوال کیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا تم نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی، یا علی مثلک کمثل الکعبہ، علی تیری مثال ایسے ہے جیسے کعبہ کی ہے، تؤتی الیہا ولا تاتی، اور کعبہ کا مقام اور عظمت یہ ہے دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو خلافت علی کا حق ہے تمہیں آ کر دینی پڑے گی، علی بھیک میں نہیں مانگے گا۔ یا اللہ، علی مانگ کر نہیں لے گا۔ سامعین گرامی قدر، میرے خیال میں دامن وقت میں گنجائش نہ رہے، میں آخری بات کرتا ہوں اور بات کو منزل مصائب کی جانب بڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے ہیں، یا ایک مقام آیا جہاں پر تشریف فرما ہیں اور اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں۔ یہ کائنات کا شہنشاہ ہے، یہ مسلمانوں کا منتخب کیا ہوا خلیفہ ہے، یہ مومنوں کا پہلا امام ہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ جنگ سے واپسی پر اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے۔ جو علی کے مرید ہوتے ہیں جب انہیں کوئی منصب اور عہدہ ملتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی آ جائے تو وہ کسی غریب سے اس کے پاس سے ایسے گزرتا ہے کہ اگر ایک مقام پر کہیں پانی کھڑا ہے بارش کا تو کوشش کرے گا یہ ٹائر گاڑی کا پانی میں لگے تاکہ وہ پیدل چلنے والا اس گندے پانی سے نہا لے اور اسے پتہ چلے کہ میرے پاس گاڑی ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، اور ہم مان کسے رہے ہیں کہ جو علی ہے کر کیا رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہا ہے۔ جس کے بیٹوں کے دسترخوان مشہور ہیں، وہ خود جو کی روٹی کھا کر دنیا کو دکھا رہا ہے، سامنے اپنے ہاتھوں سے جوتا سی رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس جو علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں، ان سے سوال کیا، ابن عباس ما قیمت لہو، مجھے بتاؤ اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس ایک دم جب یہ سوال ہوا حیران ہوئے، پھر پریشان ہوئے،
یہ کائنات کا مولا ہے، یہ کائنات کا شہنشاہ ہے، یہ کائنات کا امام ہے، اس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ وارث محمد مصطفیٰ ہے۔ اور سوال کیا کر رہا ہے؟ اس پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں جواب کیا دوں۔ کہا ابن عباس بتاؤ اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ما قیمت لہ۔ ابن عباس نے ڈرتے ہوئے کہا مولا مجھ سے پوچھتے ہیں نا، لا قیمت لہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا اگر اسے آپ پھینک دیں گے تو عرب کا غریب سے غریب شخص بھی اسے اٹھا کر پہننے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اتنی مرتبہ یہ پھٹا پھر سیا جا چکا ہے، اب کوئی بھی اس میں رغبت نہیں رکھے گا کہ اس جوتے کو اپنے پاؤں میں پہنے۔ یہ کس کا جوتا ہے؟ علی امیر کائنات کا جوتا ہے۔ کیا کہا؟ ما قیمت لہو، قیمت کتنی ہے؟ جواب دیا لا قیمت لہو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا ابن عباس یاد رکھنا میری نظر میں تمہاری خلافت سستی ہے، علی کا جوتا مہنگا ہے۔ یہ تمہاری نظر تھی کہ اس جوتے کی قیمت نہیں ہے، علی کی نظر سے دیکھو گے جوتا مہنگا ہے، خلافت سستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مسند خلافت پر کبھی حق کا پاؤں آیا، کبھی باطل کا پاؤں آیا، مگر اس جوتے میں جب بھی آیا حق کا پاؤں آیا۔ یا علی یا علی، اس جوتے میں ہمیشہ حق کا پاؤں آیا۔ کیا فرمایا؟ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پروردگارہ تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے گا۔ یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر موڑ جہاں حق مڑے گا۔ اور یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک اور جملہ بھی فرمایا۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں سوچ رہا ہوں میں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں تاکہ وقت کے اندر بات کو بھی مکمل کیا جا سکے، تو کوشش کرتا ہوں بس آخری بات۔ اب دل نہیں کر رہا کہ کچھ یہاں سے چھوڑ کر جاؤں، دل کرتا ہے تمہیں علی سنا کر جاؤں۔ پیچھے والوں کی میرے خیال میں طبیعت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ والے تو بالکل خاموش بیٹھے ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں۔ یا علی یا علی۔ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ مریض ہیں، یا حضرت ابو بکر عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جناب ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے پیغمبر کی عیادت کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ ایک کام کیا کہ مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور بیٹی نے یہ بات نوٹ کی کہ آپ آئے رسول کی عیادت کے لیے ہیں اور مسلسل میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے رسول نے خود ہی تو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اور ہم ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں کہ جو علی کو دیکھ کر عبادت کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ معیار علی ہے، مرکز علی ہے۔ جیسے ہی بیٹی نے یہ بات سنی تو ایک جملہ فرمایا، کہا میں بھی کچھ عرض کروں۔ علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں، پیغمبر بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، ان کی بیٹی زوجہ پیغمبر بھی ہے۔
کہا سنائیے. تو بی بی نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اب دیکھیں النظر الی وجہ علی عبادہ کا مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنی نظر سے علی کا چہرہ دیکھا ہے وہ عبادت شمار ہوگی. ہم نے تو علی کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم اس عبادت سے محروم ہو گئے. پیغمبر نے اگلا جملہ فرمایا کہ جو علی کا ذکر کرے گا، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اب جو نہیں بول سکتا وہ اس عبادت سے محروم ہو جائے گا. اور یہ دونوں حدیث کے ٹکڑے بیان ہوئے جب، تو پیغمبر جو کہ مریض ہیں، ایک مرتبہ رہا نہ گیا، مرض کے باوجود بھی پیغمبر نے علی پڑھا. فرمایا تمہاری مرضی ہو تو میں کچھ اور بیان کروں. کہا یا رسول اللہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے آپ ہی سے تو سنا تھا اور آپ کو بیان کرنے سے کون روک سکتا ہے. فرمانے لگے حب علی عبادہ، تمہارا دل دھڑکے گا نا، علی سے محبت کرو گے، ہم عبادت شمار کریں گے. سامعین گرامی قادر، علی ابن ابی طالب کے فضائل تو بہت ہیں. دنیا نے چھپانے کی کوششیں بھی بڑی کی ہیں، اس لیے کہ یہ بغض علی کے جراثیم اتنی آسانی سے جان تو نہیں چھوڑتے، یہ جان لے کر جان چھوڑتے ہیں. کربلا علی کے فضائل کو سن کر جن لوگوں میں دشمنی اور حسد کا بیج بویا گیا تھا، علی کے دشمن تھے، انہی کی اولادیں علی کی اولاد سے بدلہ لینے کے لیے اکٹھی ہو رہی تھیں. اس لیے تو عصر عاشور جب امام حسین نے فرمایا تھا عمر سعد سے تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں. کہا پھر کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے جا رہا ہے؟ تو وہ اور اس کے ساتھ جتنے آئے تھے کہنے لگے بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی سے دشمنی ہے، بس اس سے بدلہ تو نہ لے سکے، تجھ سے بدلہ لینے آئے. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. اجرکم علی اللہ. میں اس شہزادے کے چند جملے مصیبت کے آپ کے سامنے عرض کروں گا. تاریخ میں ایک نام ہے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی ماں، حضرت ابراہیم کی زوجہ. تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، یا 28 دن کہہ لیں یا 29 دن آپ کہہ لیں، کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ کو بتایا نہیں تھا، مگر شیطان نے آ کر کہا تھا کہ یہ باپ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. ان کا صبر، ان کا حوصلہ اور ان کا تقوی اتنا تو تھا کہ جو سمجھتی تھی کہ مقام نبوت کیا ہے، کہ اگر نبی کوئی کام کر رہا ہے تو یقیناً حکم پروردگار کو بجا لا رہا ہے. مگر سینے میں ماں کا دل رکھنے والی یہ ہے خاتون، ماں کی مامتا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ تڑپی. کب؟ جیسے ہی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم گھر کو واپس آئے، بی بی نے ایک مرتبہ
اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا، چھری کا نشان دیکھا۔ بیٹے نے ماں سے جلدی سے کہا اماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اماں میں صحیح اور سلامت ہوں۔ مگر بی بی نے ایک جملہ کہا میرا بیٹا اگر یہ چھری چل جاتی مجھے بتا میرا کیا بنتا۔ یہ چھری چلی نہیں تھی، مگر اس نشان کو دیکھ کر زوجہ ابراہیم اور مادر اسماعیل چند دن کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے بیٹے کے گلے پر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ آؤ ہم سلام کرتے ہیں مادر علی اکبر کی خدمت میں کہ جس کے بیٹے کے گلے پر صرف چھری چلی نہیں، اس کے سینے میں پھل برچھی کا لگا۔ اور ابراہیم اپنا بیٹا بچا کر لائے تھے۔ فخر ابراہیم فخر اسماعیل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اسماعیل نہیں، 18 فخر اسماعیل حسین نے قربان کیے۔ عزادارو، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اولاد دو حالتوں میں انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ جو صاحب اولاد بیٹھے ہو میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ایک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو بچے کا وہ بولنا، اس کا وہ انداز بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر جب بچہ ایک ایسے سن کو پہنچتا ہے کہ اس کی ریش اترنے لگتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاتا ہے۔ یہ تو عام دنیا کی بات ہے۔ ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے، کیا حسین کو اپنا علی اکبر پیارا نہ تھا؟ عزادارو، پیغمبر کے بعد میں مقدمے کے طور پر چند جملے کہوں گا تعارف کے لیے، اس کے بعد ہم کربلا کے میدان میں جائیں گے۔ علی اکبر ہے کون؟ پیغمبر اکرم کے بعد امام حسین بہت رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم امام علیہ السلام کی خواب میں آئے اور ایک جملہ کہا میرا حسین تو نہ رویا کر، اللہ تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو بالکل گفتار میں، رفتار میں، جو اٹھنے اور بیٹھنے میں، سیرت و کردار میں مجھ محمد جیسا ہوگا۔ عزادارو، جیسے ہی حضرت علی اکبر اس دنیا میں آئے نا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو بالکل ہم شکل محمد مصطفیٰ ہے، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ کی زیارت نہیں نہ کی تھی، وہ آتے در حسین پر دستک دیتے، امام باہر تشریف لاتے، یہ ایک جملہ کہتے مولا ہم نے سنا ہے اللہ نے تجھے ایک فرزند عطا کیا ہے جو بالکل تیرے نانا کا شبیہ ہے، جو بالکل ہم شکل پیغمبر ہے۔ مولا اگر زحمت نہ ہونا اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے آؤ، ہم اس کی زیارت کریں گے، ہمیں زیارت رسول کا ثواب ملے گا۔ عزادارو، فرزند رسول جاتے، وہاں سے جا کر علی اکبر کو اٹھا کر لاتے، لوگوں کو زیارت کرواتے، جو بھی آتا جاتے ہوئے یہی کہتا واللہ یہ تو ہم شکل محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ 3 یا 4 سال کا سن ہوا، حسین ابن علی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ یہ حسین کا یہ پیارا سا بیٹا مسجد میں داخل ہوا اور ایک سوال کیا، کہا بابا اکبر کو انگور چاہیے، بابا اکبر کو انگور چاہیے۔ عزادارو، جیسے ہی بے موسم انگوروں کا سوال علی اکبر کے لبوں پر آیا نا، ایک مرتبہ یہ آواز حسین کے کانوں میں پڑی، اب جنت کے بادشاہ نے ادھر سے ہی بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس سے آگے میں نہیں جانتا کہ حسین کا ہاتھ جنت چلا گیا تھا یا جنت حسین کے ہاتھوں پہ آ گئی تھی، اتنا جانتا ہوں حسین کا ہاتھ واپس آیا، ہاتھوں کے اوپر انگوروں کا ایک گوشہ تھا، علی اکبر کے سامنے کہہ رہے تھے یہ لے میرا لال، تیرا بابا اس سے زیادہ کی بھی خواہش رکھے
تو تجھے پورا کر دے گا۔ عزادارو جو بات رلاتی ہے، بے موسم انگوروں کا سوال تھا، حسین مدینے میں امیر تھا، حسین نے وہ انگور لا کر دے دیے۔ کربلا کا میدان تھا، بے موسمی چیز کا سوال نہیں تھا، مگر حسین غریب تھا، 2 گھونٹ پانی کا سوال تھا۔ مگر حسین اپنے بیٹے کو پانی نہیں پلا سکا۔ عزادارو کتنا خوبصورت ہے یہ بیٹا حسین کا۔ ایک عالم دین کے جملے ہیں کہ جب چچا اور بھتیجا عباس اور علی اکبر مدینہ کے بازار میں جاتے تھے نا، لوگ چچا اور بھتیجے کی زیارت کے لیے اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، جس نے آج اپنے وقت میں نبی اور علی کو دیکھنا ہو نا، وہ عباس اور علی اکبر کی زیارت کر لے۔ ہو گئی شب عاشور کہ جس کا انتظار ہوتا ہے ہر مومن کو، ہر آنکھ کو، کہ ہم علی اکبر کی مصیبت سن کر گریہ کریں گے۔ میں اسی اکبر کی مصیبت کے چند جملے پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ ہر ماں نے اپنی قربانی کو تیار کیا۔ صبح ہوگی سب سے پہلے تم جانا، صبح ہوگی سب سے پہلے تم جانا۔ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ تو اولاد رسول ہے، ان سے پہلے ہم نے قربان ہونا ہے۔ جیسے ہی صبح عاشور ہوئی نا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے حسین نے فرمایا، علی اکبر بیٹا آج چاہتا ہوں تیری آواز میں آذان سنوں۔ جب آذان دینے کا نام آیا نا، ایک مرتبہ علی اکبر نے جس طرح سے بھی آذان دی ہوگی مجھے نہیں پتا، مگر یہ زینب کبریٰ کے کانوں میں آواز تو ضرور پڑی ہوگی۔ اور علی کی بیٹی کوفہ کی مسجد سے بھی آذان سنی تھی، آج کربلا کے جنگل سے بھی آذان سن رہی ہے۔ کوفہ کی مسجد میں جب بابا نے آذان دی تھی، بابا سحری کر کے گئے تھے، بابا پانی پی کر گئے تھے۔ علی کو یقین تھا میرے بعد میری بیٹیوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والے بھائی موجود ہیں، مگر آج جب علی کی بیٹی یہ آذان سن رہی ہے نا، علی اکبر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ علی اکبر کو بھی یقین ہے، زینب بھی جانتی ہے، جب ہم چلے جائیں گے نا، ہمارے بعد زینب کبریٰ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے نہیں، سروں سے چادریں چھیننے والے آ جائیں گے۔ ہماری سکینہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے نہیں، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارنے والے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو دفتر قربانی کھلا ایک مرتبہ، کہ میں کہتا ہوں ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے سامنے کڑیل نوجوان تھا جو آ کر اجازت مانگ رہا تھا، بابا اکبر کو بھی میدان جانے کی اجازت ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے علی اکبر کو اجازت دینے میں دیر نہیں کی، بس اتنا کیا، نظر الیہ آئس من نظر ہی، کہا ایک مرتبہ علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک حسین نے ایسے دیکھا جیسے باغبان اپنا اجڑتا ہوا باغ دیکھتا ہے، اور کہا علی اکبر تجھے اجازت دیتا ہوں، پھر تجھے ایک کام کرنا ہے کہ تو جانے سے پہلے اپنی پھپھیوں سے اجازت لے کر آ۔ عزادارہ ایک مرتبہ اکبر کو تیار بھی کیا، دستار بھی رسول کی پہنائی، رہوار بھی رسول کا دیا، زرہ بھی رسول کی دی، تلوار بھی رسول کی دی، چلتا پھرتا رسول بنا کر علی اکبر سے کہا اب اپنی پھپھی کے پاس چلے جاؤ، اس سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر در خیمہ زینب کبریٰ پہ آئے۔ جیسے ہی آئے نا، ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئے۔ علماء پڑھتے ہیں کہ 2 شہید ایسے ہیں کربلا کے میدان میں کہ جن کی شہادت پہ بھی بیویوں نے ماتم کیا اور رخصتی کے وقت بھی ماتم کیا، ایک بطول کا بیٹا، ایک حسین کا بیٹا۔ جیسے ہی علی اکبر آئے، بیویوں نے ایک مرتبہ خیمے کے اندر علی اکبر کے رہوار کے گرد حلقہ ماتم بنایا۔
आज़ादारों बीबियों ने अली अकबर का मातम किया। कोई बीबी कहती है वाह हिजाबा, कोई बीबी कहती है वाह मोहम्मदा, अकबर हमें इन जंगलों में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। आज़ादारों एक मर्तबा अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा लिखते हैं अली अकबर ने निकलने का इरादा किया। थोड़े से वक्त की ज़हमत है, कोशिश करना तुम्हारी आंख से 2 आंसू आ जाएं, मेरे लिए भी अजर और सवाब है, तुम्हारे लिए भी मोहम्मद की बेटी तुम्हारी शफाअत करेगी। अज़ादारों अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा लिखते हैं घोड़े को चलाकर निकलने का इरादा कर रहे हैं, खैमे का पर्दा उठा फिर गिर गया। ये काम 3 मरतबा हुआ। कहते हैं वजह क्या थी। एक मरतबा अली अकबर चलने लगे या आवाज़ आई अली अकबर रुक जा, और अकबर ने एक मरतबा पूछा जब अलविदा कर लिया तो रोकती क्यों हैं। कहा अकबर बेटा कल जब 11 मुहर्रम को मक्तल के अंदर तुझसे मुलाकात होगी ना, तुम्हारी हालत ये नहीं होगी, तुम खाक और खून में गलतान होगे। आज तुम जा रहे हो, मैं चाहती हूँ तुम्हारे रुखसारों का बोसा ले लूँ। अली अकबर थोड़ा सा झुके, फुप्पी ने रुखसारों का बोसा लिया, फिर चलने लगे, पर्दा उठा फिर गिरा, फिर पूछा कौन, किसने रोका। कहा अली अकबर मैं वो हूँ जिसने 18 साल इंतज़ार किया है। अली अकबर आज तू जा रहा है, मैं चाहती हूँ तेरे रुखसारों का बोसा ले लूँ, कल जब मुलाकात होगी तेरी लाश इस काबिल नहीं होगी। अली अकबर झुके, माँ ने भी बोसा लिया। तीसरी मर्तबा जब पर्दा उठा और फिर गिरा, अब किसी की आवाज़ नहीं आई। अपने रहवार से चलने का इशारा किया, मगर ये जानवर था, इसने अपने पाँव की तरफ इशारा किया। अली अकबर ने देखा एक मर्तबा 4 साल की बहन है सकीना जो घोड़े के कदमों से लिपटी हुई है। कहा सकीना मेरे घोड़े के कदमों को छोड़ दे। भाई का हुक्म मानकर कदमों को छोड़ा तो सही, मगर कहने लगी अली अकबर फुफ्फी का कद बड़ा था, माँ का कद बड़ा था, तू थोड़ा सा झुका, उन्होंने तेरे रुखसारों को चूम लिया। अली अकबर तेरे पास वक्त कम है, तुझे उतरने का भी नहीं कहती, बस इतना कर अपने पाँव रकाब से बाहर निकाल। सकीना को जब तमाचे लगेंगे करबला से कूफा, कूफा से शाम के रस्तों पे तुझे याद करती जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों एक मर्तबा अली अकबर खैमे से निकले, उस मकाम पे आए जहाँ सैयदुस्साजिदीन एक मसनद पे लेटे हुए हैं और गशी का आलम तारी है। अब देखना मेरी तरफ। एक मर्तबा ये वक्त का इमाम है सैयदुस्साजिदीन, अली अकबर शबीह रसूल है। जैसे ही खैमे के अंदर आए ना, अली अकबर वहाँ बैठे जहाँ इमाम सज्जाद के पाँव थे। सैयदुस्साजिदीन के पाँव को सीने से लगाया, कभी पाँव का बोसा लेते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। अगर सवाल करोगे ना अली अकबर मौला आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, अजब नहीं जवाब आए अली अकबर का यहाँ करबला के मैदान में ज़ीने ज़ुलजना से अपने रहवार की ज़ीन से उतरना आसान है। सज्जाद का बग़ैर मकना व चादर के फुफियों के कूफा व शाम के सफ़र करना मुश्किल है। अदादार सैयद सज्जाद की आँख खुली, कहा भैया मैं तुझे अलविदा करने आया हूँ। सैयद साजिदीन अपनी मसनद से उठे, दोनों भाइयों ने एक दफ़ा एक दूसरे को गले से लगाया। ये इतना रो रहे हैं, बीबियों के कहने पर दोनों भाई एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। हुसैन इब्ने अली करीब बढ़े, कहा ये हुक्म परवरदिगार है, तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा तो होना। अज़ादारों बड़ी मुश्किल से सज्जाद को अलविदा किया और अली अकबर चलने लगे। जैसे ही चलने लगे हैं ना, अली अकबर का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा।
یہ پیچھے سے آواز آنے لگی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، علی اکبر آہستہ چل۔ حسین کے اندر اس سے زیادہ رفتار میں دوڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ آزادارو جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا، علی اکبر نے راہوار کو ایک مرتبہ موڑا، کوشش کرنا تمہاری آنکھ سے آنسو آئے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے بطول کو پرسہ دے دو۔ آزادارو جیسے ہی گھوڑے کو موڑا نا، کہا بابا جب اجازت دے دی تھی پھر پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آزادارو ایک مرتبہ کہا اکبر تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو ہم شکل مصطفیٰ ہوتا، پھر وہ میدان کی طرف جاتا، تجھے یقین ہوتا کہ وہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، پھر میں تجھ سے پوچھتا اولاد کو رخصت کیسے کی؟ جا علی اکبر، جا علی اکبر، تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ حالت یہ ہوئی، علی اکبر نے پھر گھوڑا اپنا دوڑانا شروع کیا۔ حسین کے اندر جب تک چلنے کی سکت تھی، حسین چلے، گھوڑا تیز ہوا، حسین بھی تیز ہوئے۔ عزادارو گھوڑا جیسے ہی مزید تیز ہوا نا، ایک مرتبہ ایک منظر ایسے بنا کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا کربلا کی ریت پہ آ گیا۔ علی اکبر گئے، یہ حسین کے اندر ابھی بھی تڑپ باقی ہے۔ کہا لیلا تو ماں ہے، اور مائیں جب اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو اگر دعا کرے گی اللہ میرے اکبر کو واپس پلٹائے گا۔ عزادارو کتنا غریب تھا یہ حسین۔ کہا تو ماں ہے، تو دعا کرے گی اکبر واپس پلٹے گا۔ بی بی آئی خیمے کے اندر، روایت کہتی ہے اپنے سر کے بالوں کو کھولا، مسلح کو بچھایا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یعقوب کو یوسف سے ملانے والا اللہ میرے اکبر کو میرے حسین سے ایک مرتبہ ملا دے۔ بی بی کی ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر علی اکبر نے واپس پلٹنا شروع کیا۔ جب دھول ہٹی نا، علی اکبر بابا کے سامنے آئے، کہنے لگے بابا سقل الحدید قد اجہدنی، بابا اس لوہے نے مجھے تھکا دیا ہے، اگر پانی کے 2 گھونٹ مل جاتے۔ عزادارو فرمایا اکبر میرے قریب آ۔ جیسے ہی قریب آئے نا، حسین نے کہا اکبر میری زبان اپنی زبان میں رکھ۔ جب زبان سے زبان قریب کی نا، علی اکبر ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ جیسے ہی پیچھے ہٹے نا عزادارو، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا اکبر بیٹا پھر جا، اللہ کے حوالے اب نانا تجھے جام کوثر پلائیں گے۔ عزادارو علی اکبر اب گیا ہے، پھر واپس نہیں آیا۔ مانگو دعا اکبر نہ گئے ہوتے تاکہ یہ مقام میں آپ کے سامنے ہی نہ پڑھتا۔ عزادارو جیسے ہی اکبر گئے نا، اب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی۔ یا ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے یہ ہاشمی شہزادہ ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا، اسے چاروں طرف سے گھیر کر مارنا ہوگا۔ چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کا نام آیا۔ عزادارو جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس چیز سے وار کرنا شروع کیا۔ آپ بھی زنجیر زنی کرتے ہوں گے، جب زنجیر مار لیتے ہیں نا ایک مقام ایسا آتا ہے، ساتھ والے کہتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ لو، لیکن کربلا کے میدان میں جتنے مارنے والے تھے کوئی نہیں کہنے والا تھا اس کا ہاتھ پکڑو۔ کاش کوئی ہوتا جو حسین ابن نمیر کا بھی ہاتھ پکڑتا۔ اس بے غیرت نے ایک مرتبہ برچھی بلند کی، علی اکبر کے سینے میں وار کر کے کہتا ہے اکبر میں نے دیکھا، میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے، مگر آج میں دیکھوں گا حسین کے صبر کا امتحان لوں گا۔ اس نے برچھی کو وہیں پہ توڑ دیا۔ جیسے ہی برچھی ٹوٹی عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر کی ندائے سگاسا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، بابا تیرا علی اکبر زین سے اتر رہا ہے۔ عزادارو زین سے اترنے کا نام آیا، ادھر علی اکبر فوج اشقیاء میں گھرا ہوا ہے۔ ان ظالموں نے اتنا وار کیا، روایت کہتی ہے فَقَطَّعُوهُ اِرْبًا اِرْبًا بِأَسْيَافِهِمْ، انہوں نے علی اکبر کے بدن کو اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ وہاں کیا ہوا؟ یہاں علی اکبر گرے، وہاں حسین گرے، حسین کو دیکھ کر فضہ گری، فضہ کو دیکھ کر زینب عالیہ گری، زینب کو دیکھ کر ماں لیلا گری۔
आज़ादारो حسین نے اب اپنے آپ کو دوڑانا شروع کیا. حسین نہ دوڑ سکے, حسین نے چلنا شروع کیا, حسین نہ چل سکے, گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے, مگر بطول کا بیٹا کبھی دائیں جھولتا ہے پھر بائیں جھولتا ہے. کرو سوال, حسین علی اکبر کی لاش پہ کیسے آئے؟ روایات کہتی ہے پدر بر لاش پہ سر زانو بسانو رسید. حسین اکبر کی لاش پہ ایسے آئے جیسے 6 ماہ کا بچہ کوہنیوں کے بال چلتا. ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں حسین, قریب تھا کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. عزادارو جیسے ہی آئے ہیں نا حسین, دیکھا علی اکبر کے سینے پہ علی اکبر نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اکبر بیٹا یہاں کیا ہوا؟ کہا بابا تو فخر ابراہیم ہے, میں فخر اسماعیل ہوں. ایک ظالم نے برچھی ماری ہے. توڑنے کے بعد یہ کہہ رہا تھا حسین کا صبر دیکھتا ہوں. کہا بابا تو برچھی نکال. اب حسین نے علی اکبر کے سینے میں, دیکھو میری طرف, علی اکبر کے سینے میں برچھی کے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا. پھر سوال کرو کیا صرف برچھی باہر آئی تھی؟ نہیں عزادارو, برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آیا. وضع صدرہ علی صدرہ وضع خدہ علی خدہ. کہ علی اکبر کے سینے پہ اپنا سینہ رکھا, علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے کہا علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا ویران ہو گئی. اجرکم علی اللہ. عزادارو اجرکم علی اللہ. لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقی ابوک وحیدا فریدا. اکبر حسین کو جواب دے, جس کا تجھ جیسا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے, اس باپ کے اندر, اس باپ کے دل میں زندہ رہنے کی بھی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ عزادارو آپ نے بھی بڑے بڑے جنازے اٹھائے ہوں گے, مگر جس طرح بطول کے بیٹے نے جنازے اٹھائے ہیں, کائنات میں کسی غریب یا امیر نے ایسے جنازے نہیں اٹھائے ہوں گے. کائنات کا سب سے بھاری جنازہ حسین کے لیے اگرچہ علی اصغر کا تھا, مگر علی اکبر کے جنازے کا وزن بھی کم نہیں تھا. بطول کے بیٹے نے اٹھانے کی کوشش تو بڑی کی, مگر جب حسین نہ اٹھا سکا, پھر بنو ہاشم کے بچوں کو آواز دے کر کہنے لگا, بنو ہاشم کے بچوں آؤ, مجھ سے شبیہ مصطفیٰ کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا. بنو ہاشم کے بچے آئے, کسی نے پاؤں کی طرف سے سہارا دیا, کسی نے سر کی جانب سے سہارا دیا. لاش خیموں میں لائے. عزادارو جب لاش لے کر آئے نا, 2 لاشوں کے درمیان بطول کا غریب بیٹھا. ایک مرتبہ رخ انور آسمان کی جانب کیا, کہا میرا اللہ تو گواہ رہنا, تیرے دین کے خاطر میں نے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا, میں نے اپنا قاسم بھی تقسیم کروا دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.